السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی ایک بہت پیاری سی حدیث جو اس میں بھی بہت سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں رکھا ہے جو ہماری زندگی کی روزمرہ معاملات میں جو ہمیں معاملات پیش آتے ہیں جن مسائل میں ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس میں رہنمائی ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک کا مطالعہ کرے گا وہ اپنی زندگی کی روزمرہ روٹین کی بہت سارے معاملات میں اس کا رہنمائی مل جائے گی۔ تو اس حدیث پیاری سی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی بھی شہری کسی دیہاتی کا مال و اسباب بیچے، کہ کوئی اس چیز سے منع فرمایا کہ کوئی شہری یعنی کہ شہر کا بندہ دیہاتی یعنی گاؤں کے بندے کا مال یا اس کے کوئی چیزیں بیچے، اور یہ کہ کوئی سامان خریدنے کی نیت کے بغیر دوسرے اصل خریداروں سے اور یہ کہ کوئی سامان خریدنے کی نیت ہو اگر کسی کی تو دوسرے اصل خریداروں سے بڑھ کے بولی نہ دے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سامان خریدنے کی نیت کے بغیر دوسرے اصل خریدار جو بڑھ کر بولی نہ دے، یعنی جو واقعی خریدنا چاہتے ہیں اسے بڑھ کے بولی مت دے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے میں مداخلت نہ کرے، یعنی کہ اگر اسی طرح کوئی شخص جس کے بھائی یعنی کوئی بھی مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو اگر کوئی سودا اس طرح ہو رہا ہو تو اس کے سودے میں مداخلت اپنی نہ کرے، یعنی کہ یہ نہ کرے کہ کوشش کرے کہ اس کے میں بڑھ کے پیسے لگاؤں اور میں لے لوں کہ وہ نہ لے سکے۔ تو اسی طرح یعنی کہ اگر وہ کر رہا ہے تو اس طرح اس کو کرنے دے سودا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اپنی ٹانگ یا اپنی مداخلت کرے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کو یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت کو دوسرے کے پیغام میں ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیجے، یعنی کہ اس بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت پہلے سے کسی دوسرے کے نکاح میں ہے تو کوئی بھی شخص اس عورت کو دوبارہ اپنے ساتھ نکاح کے لیے پیغام کو مت دے، کیونکہ جب وہ دے گا ظاہر سی بات ہے شر پیدا ہوگا۔ کوئی اس سے منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کو یعنی کہ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ اسی طرح کوئی عورت اپنی کسی بھی جو اس کی بہن ہے جو اپنے مذہب اسلام میں جو اس کی بہن ہے تو اپنی دینی بہن کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے، یعنی کہ وہ اس کی یہ نیت نہ ہو کہ اس کے طلاق نہ کہ اس کے حصے کو وہ خدا سے یعنی کہ اس کے حصے میں یعنی کہ جو اس کا شوہر ہے یا اس کے پاس جو چیزیں وہ اس کو مل جائیں اور اس کی نیت سے اس کو طلاق نہ دلوائے۔ تو دینی بہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام میں آپس میں کیونکہ سب مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، تو اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھیں روزمرہ معاملات میں کتنی پیاری سی حدیث ہے، یعنی اس میں بہت سارے معاملات 3-4 معاملے اس میں حل ہوں گے۔ یعنی ایک کوئی شہری یعنی کوئی بھی شہر کا بندہ کسی دیہاتی کے مال کو نہ بیچے، اور یہ اس کی سامان خریدنے کی اگر اس کی نیت ہو کسی دیہاتی کا سامان خریدے گی تو وہ جو اس کو خرید رہے ہوتے ہیں جو اصل خریدار ہوتے ہیں یعنی کہ جو خریدنے کی نیت انہوں نے کی ہے جن کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس سامان کے، اس سے بڑھ کے بولی نہ دے، یعنی اس سے بڑھ کے اس کی بولی نہ لگائے، اس کو بڑھ کے اس سے پیسے نہ دے کہ وہ نہ حاصل کر سکے تو وہ حاصل کر لے، یہ کام نہ وہ کرے۔ اسی طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ کہ اپنے بھائی کے سودے میں مداخلت نہ کرے، یعنی کہ اس کے بھائی کا اگر کسی کے ساتھ معاملہ حل ہو رہا ہے، سودا بن رہا ہے، کوئی چیز وہ خرید یا بیچ رہے ہیں تو اس میں اپنی ٹانگ مت اڑائے، یعنی کہ اس میں یہ نہ کرے کہ میں تمہیں زیادہ دے دیتا ہوں تو مجھے دے دو، یا یہ کم دے رہا ہے اس سے مت دو، یعنی کہ اس کو بڑھکانے کی کوشش کرے یا اس سے مال کسی طریقے سے کرے کہ وہ اس کو نہ لے سکے، تو یہ کام مارکیز نہ سکے۔ نمبر 2 یہ بات ہوگی۔ نمبر 3 اس میں ہے کہ کسی عورت کو کوئی بھی شخص اگر اس کا نکاح ہوا ہے تو اس میں اپنا پیغام نکاح کا مت بھیجے، تو کیونکہ جب وہ بھیجے گا obviously ان کے دلوں میں جائے گی تو یہ بہت یعنی کہ معاشرے میں ناانصافی اور یہ اس طرح ہوگا، تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی معیوب جانا ہے، برا جانا ہے، تو انہوں نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا۔ اور کوئی عورت اپنی کسی اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب کوئی عورت اپنی کسی یعنی کہ بہن مسلمان بہن کوئی بھی بہنیں ساری ایک دوسرے کی عورتیں ہوتی ہیں تو اس نیت سے یعنی کہ کچھ عورتیں کرتی ہیں ان کو وہ شوہر پسند آ جاتے ہیں، وہ گھر پسند آ جاتے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے ادھر، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جو پہلے سے نکاح میں ہوتی ہے اس کے لیے وہ پروپیگنڈے کرتی ہیں، اس طرح کا کرتی ہیں معاملات کے کسی طریقے سے
اگر وہ اس کی ختم ہو جائے تو میری ادھر ہو جائے، تو اس کو طلاق ہو جائے تو میں خود اس کو اصل کر لوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی سختی سے منع فرمایا۔ یہ چار چیزیں آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ان چیزوں کی کتنی زیادہ مداخلت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ زندگی میں ہمارے نہیں، یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں، اور اپنے روزمرہ معاملات میں جب ہم لین دین کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں تھنک کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آبویسلی ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جب تکلیف نہیں ہوگی تو ہم کیونکہ سنت بھی پوری کر رہے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اور قیامت والے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں اپنے نبی کی شفاعت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری پیاری حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان کو سوچنے اور سمجھنے کی اسپیشلی توفیق دے، ان پہ فکر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جب ہم ان پہ فکر کریں گے، غور کریں گے، تو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی، ہمیں بہت ساری باتیں ہمارے دل میں پتہ چلے گا کہ ہم کون سی برائی ہیں ہماری روزمرہ روٹین میں، ہم ان کو ختم کر سکیں گے، دور کر سکیں گے۔ تو یہ جی آج کی بہت پیاری سی حدیث تھی۔ جب میں حدیث بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تک ایسی باتیں، ایسے پوائنٹ پہنچا سکوں جس کو اگر آپ سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف میں اصلاح ہو جائے گی، آپ بہت ساری چیزوں، بہت ساری تکلیفوں سے بچ جائیں گے، اور آپ کی زندگی ایک سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی پہ جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں، ان کی حدیثوں کو پکڑ لیں، اس کو پڑھیں اور اس پہ غور و فکر کریں، کیونکہ جب بھی آپ اس طرح کے معاملات میں پڑھیں گے، اگر آپ نے پڑھی ہوں گی تو وہ آپ کے دل میں گھر کر جائیں گے، اور آپ اسے رہنمائی دے سکیں گے۔ تو یہ بہت ہی پیارا سا ایک پیغام ہے، چھوٹا سا پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹی سی حدیث ہے، بڑی حدیث نہیں ہے، چھوٹی حدیث ہے، لیکن اس میں جو 4 پوائنٹس دیے گئے، وہ 4 پوائنٹ ایسے ہیں جن کو ہم پکڑ لیں تو ہماری زندگی میں اصلاح ہو جائے گی، اور ہم بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے، برائی سے نکل سکیں گے اور سیدھے راستہ اپنائیں گے، اور بہت سارے ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان سے وہ دوسرے لوگ محفوظ رہیں گے، اور ہم بھی گناہ سے بچیں گے۔ تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اس حدیث شریف کو آپ لازمی سے پھیلائیں، اور بہت زیادہ اس کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو، کیونکہ آپ کی شیئرنگ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ تو آپ کی شیئرنگ سے یہ بات اور ان تک پہنچے گی، جب وہ اس پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، آپ کو ملے گا، اور اسی نسبت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے کہ ہم اس کے نبی کی باتوں کو اس طرح پھیلایا، دین کی باتوں کو پھیلایا۔ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔